تو جس خدا نے ان قبر والوں کو سننے کی طاقت دی کہ یہ ہمارا سلام سنتے اور جواب بھی دیتے، مختلف اس طرح کی روایتیں اس کی وضاحتیں ہیں، کسی کو وسوسہ نہیں آ رہا، اور جو مطلب یا غوث کہنے پر ماتھا پکڑ لیتا ہے، ٹھنکتا ہے ماتھا، وہ بھی یا اہل القبور کہے گا، ورنہ بتا دے وہ کیا سلام کرتا ہے قبر والوں پر۔ تو یار عام بے نمازی کو تو یا کہو، اور میرے مرشد غوث پاک جس نے کروڑوں کو اپنی نگاہ ولایت سے نمازی بن دیا، ان کو یا کہیں تو مطلب یہ وسوسے آتے ہیں، یا کیسے کہتے ہو؟ کوئی یار تک بھی تو ہو نا، سوچو تو صحیح یار، ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے۔ تو اس طرح وارہ لے کے وسوسے نہیں پالے، کوئی حرج نہیں یا غوث کہنے میں، اس طرح مدد مانگنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کل بھی اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھی، اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے، مدد کرتے ہیں، اور یہ کہ بڑی بڑی کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے، ایسے ایسے اشعار لکھے مدد مانگنے والے، تو اس لیے وہ آپ کو اس کی تفصیلات پڑھنی ہو تو کرامات شیر خدا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کے تقریباً آدھے صفحات جو ہے نا، رسالہ بھی تھوڑا ضخیم ہے، وہ سوالن جواباً یہ مدد مانگنے کا جو بھی مسئلے ہیں اس کے جوابات دیے ہیں، کہ زندوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا سے جو چلا جائے ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ کل بھی اس کے دلائل پیش ہوئے تھے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو قبر والے بھی دنیا سے چلے گئے تو ہم نے یا کہہ ہی رہے نا یار، مدد والے نہیں مانگ رہے، گفتگو تو کر رہے نا کہ تم ہم سے پہلے آئے ہو، ہم بعد میں آئیں گے، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے۔ یا اہل القبور، اے قبر والو، صاف تو کہہ رہے ہیں، یا تو کہہ ہی رہے نا، تو یا غوث میں کیا حرج ہے، یا خواجہ غریب نواز کہنے میں کیا حرج ہے، یا احمد رضا کہنے میں کیا حرج ہے، یا رسول اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو جب یا بے نمازی کہہ رہے ہیں، یا غوث پاک کہنے میں کیا حرج ہے؟ یا بے نمازی میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، قبر میں یہ بے نمازی ہوتے ہیں نا، بھاری تعداد میں بے نمازی ہوتے ہیں قبروں میں، قبرستانوں میں ہمارے بھرے پڑے ہیں، داڑھی منڈے بھرے پڑے ہیں۔ ہم سب کو یا کہیں اور مرشد غوث پاک کو یا نہ کہیں، کیا ہے یار؟ کس کی سمجھ؟ میری سمجھ میں تو کبھی بھی نہیں آئے گا، مر کے بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اسی بہجت الاسرار کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص مجھے مصیبت میں پکارے اس کی مصیبت جاتی رہے گی، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے وہ تکلیف چلی جائے گی۔ پھر فرمایا، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف 11 بار پڑھے، پھر سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور مجھے یاد کرے، عراق کی جانب 11 قدم چلے، وہ میرا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اور بھی آسان طریقہ ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کے فضائل، یہ دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا ایک کتاب ہے جس میں 12 مہینے کے فضائل دیے ہوئے ہیں۔ تو فیضان ربیع الاخر جو اس کا باب ہے اس میں یہ ہے، اس کے پیج نمبر 90 سے۔ تو یہ حوالہ ہے بہجت الاسرار پیج نمبر 197، اور بہجت الاسرار کا بتایا کہ یہ کئی 100 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ حسن نیت ہو خطا پھر، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزما
یا ہے یگانا ہے دگانا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو پھر خطا نہیں ہوگی. کہ یہ جو 2 رکعتیں غوث پاک نے بیان کی ہے صلاۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ کی، تو یہ الحمدللہ میں نے تجربہ کیا ہوا. اعلیٰ حضرت اس شعر میں اظہار کرے نا، آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا. دگانا مانے 2 رکعتیں، یگانا مانے بے مثال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی